ناظرین، ہم قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اٹھ اور قربانی کر۔ اب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا، اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ، اللہ سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بھی منزلہ ہی وحی کے ہوتے ہیں۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکمت خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند رخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت الہی اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ آج تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپا لی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت یعنی دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، واللہ معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا، خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس پھر وہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے، یعنی خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا، کیونکہ لڑکپن کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا، نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے، وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے جواب دیا، یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہے، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند کے سامنے انہیں اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بس اے بیٹے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔
یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ابا جان یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں، اور رات تو بہت کم سوتے ہیں، جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب ہے، آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بہت خوشی راضی ہوں، جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اے میرے باپ آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فرمایا گیا ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا گیا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، انہوں نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں پاؤ گے، یعنی صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اس لعین پر پتھر مارو، تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس پر پتھر پھینکتے ہیں، یعنی جو حاجی 7 پتھر جو ہیں وہ مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر شیطان کو بگایا تھا، پتھر مارے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح و مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، خدا کا شکر ہے آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔ کیا خوب شعر ہے، وہ مقید ہوئے عمر سبحان کے ہوئے دونوں راضی، وہ قربان کے قولہ تعالی اسلم وتلہ للجبین۔ پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند کو قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر دل کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ ابا جان میری اس وقت صرف 3 گزارش ہیں، میری وصیتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے گا، یہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائے تو قیامت کے دن اگر گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ میرے زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ میرا منہ آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کر سکے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ اس واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، لیکن یہ بات ہے حضرت ابراہیم نے نہ منی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا ہے میرے ابا جان کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا اور پھر بھی ذبح نہ ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کریں اور اس سے کامیاب ہو جائے اور خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ویسا ہی کامیاب نہ ہو سکے لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا، چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق میں رہ گیا، غرض وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا، اے ابراہیم خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو مگر اور مجھے کہتا ہے مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔ یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے قولہ تعالی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکناہ علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ترجمہ، جب پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا۔ بہشت سے مراد جنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو جنت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر۔ ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کا انہی سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی تھی، یہ بھی خوشخبری ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے ہیں۔ اور کہتے ہیں حق تعالیٰ نے اس قربانی عظیم کے بدلے میں ایک دمبا ابلق و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور بعض نے کہا اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے جنت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا، وہ نجات پا گئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو باعوض اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنا کر اللہ تعالیٰ خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا، اور اس کی پشم سے حضرت سائلہ خاتون نے ایک چادر بنائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگانی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ